الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنا کلام، اپنا پیغام قرآن مجید فرقان حمید انسانوں کے لیے بھیجا، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، فلاح اور کامیابی کے لیے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اگلی پچھلی تمام خبریں، حالات، واقعات اور حقائق وہ بیان فرمائے۔ اللہ کی یہ کتاب، اس کو پڑھنے سے نہ زبانیں سیر ہوتی ہیں، نہ انسان تھکتے ہیں، نہ ہی اس کے اندر چھپے ہوئے عجائب اور حکمتیں ختم ہوتی ہیں۔ اسی کلام کو سن کر جنات بھی یہ کہہ اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہدایت اور رشد کی طرف بلاتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جن و انس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار موضوعات کو، بے شمار واقعات اور گزشتہ اقوام کے حالات کو اور بہت سارے حقائق کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ قرآنی موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع وہ ابلیس کی، شیطان کی آدم علیہ السلام اور ان کی نسل سے دشمنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ موضوع تکرار کے ساتھ 11 دفعہ بیان ہوا ہے۔ 88 مرتبہ قرآن مجید میں شیطان کا نام آیا، اور آدم و ابلیس کا جو قصہ ہے 11 مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ قلت کلام کے عیب سے پاک ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بات اور کوئی نہیں ملی، نعوذ باللہ، یا باتیں ختم ہو گئی تھیں، ایک ہی بات کو بار بار دہرا دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی قصے کو بار بار دہرانے سے ہر دفعہ اس کے اندر ایک نئی حکمت اور اس کے اندر ایک نیا پہلو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور فائدے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ یہ بھی ہماری بدبختی اور بدقسمتی ہے، نااہلی ہے اور نکما پن ہے کہ اللہ رب العالمین ان قصوں سے جو عبرتیں اور جو نصیحتیں ہمیں دینا چاہتے تھے، جو سبق اور جو تعلیم ہمیں دینا چاہتے تھے، بجائے وہ حاصل کرنے کے، بہت سارے لوگ ان قصوں کے اندر ان باتوں میں پڑ گئے جو باتیں ان کے فائدے کی نہیں تھیں۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں جو پھل کھایا وہ کون سا تھا، اس کا ذائقہ کیا تھا، اس کا رنگ کیا تھا، بجائے اس کے کہ اس بحث میں اور اس تحقیق میں اپنا وقت ضائع کیا جائے کہ وہ کیا تھا، در حقیقت یہ سمجھنا کہ شیطان نے ان کو ورغلایا، دھوکہ دیا، پھسلایا، اپنی دشمنی کا اس نے جو اظہار اور اعلان جنگ جو اس نے پہلے دن کر دیا تھا اس پر وہ لگا رہا اور بالآخر وہ کامیاب ہوا۔ آدم اور ابلیس کے قصے میں سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنے کی بجائے بہت سارے لوگ ایسی باتوں میں پڑ گئے، حالانکہ سمجھنے کی بات اس میں ہمارے لیے یہ تھی کہ ہم شیطان کے نام کے اعداد تلاش کرنے میں، شیطان کا اصل نام کیا تھا، اس کی عمر کتنی تھی، اور یہ شیطان کا نام قرآن میں اتنی دفعہ کیوں آیا، اتنی دفعہ تو کئی نبیوں کا نام بھی نہیں آیا، شیطان کا نام اتنی دفعہ کیوں آ گیا، اس کے اوپر بحث کرنے سے
بھئی 88 دفعہ 2 دفعہ 8 کیوں آیا، ان کو جمع کرنے سے بے تکی اور بے ہنگم باتیں، فضول لا یعنی ان باتوں کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ سمجھنے کی بات اس میں یہ تھی کہ اس قصے کے اندر کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ایک رحم اور انسانوں کے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے، سارے انسانوں کو، شیطان یاد رکھیے، شیطان نے جس دشمنی کا اعلان کیا اور جس جنگ کا اس نے اظہار کیا، وہ صرف کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے، یعنی وہ صرف آدم علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر ان کی ذریت تک، ساری اولاد، سارے ابنائے آدم تک، حوا کی ساری بیٹیاں، آدم کے سارے بیٹوں کے ساتھ اس کی جنگ۔ اور پھر اس میں کوئی مومن اور غیر مومن کی تخصیص نہیں ہے کہ شیطان نے کہا میں صرف مومنوں کو بھٹکاؤں گا، میں صرف مسلمانوں کا دشمن بنوں گا۔ شیطان نے کہا میں ساری نسل انسانی کا دشمن ہوں، آدم کی ساری نسل کا دشمن۔ گویا شیطان صرف ہمارے دین کا دشمن نہیں ہے، یعنی شیطان کی دشمنی اس بنیاد پر نہیں ہے کہ بندے کو نماز سے روکوں گا، اس کو روزے سے روکوں گا، اس کو تقوی سے روکوں گا، نیکی سے روکوں گا، اگرچہ اس کا مقصد اولین یہی ہے کہ وہ لوگوں کو جہنمی بنا دے۔ اس نے اللہ کی قسم اٹھائی، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہا اللہ تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان کو اغوا کروں گا، لاغوینہم، میں ٹل لگا چھوڑوں گا، میں اپنا پورا زور لگا دوں گا، ان کو حتی الامکان ان کو اغوا کروں گا، سارے کے سارے، اجمعین، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کافر کو، مسلمان کو، چھوٹے کو، بڑے کو، عقل مند کو، بے وقوف کو، پڑھے لکھے کو، جاہل کو، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، نیک کو، بد کو، ساروں کو میں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، کوئی ہتھ کنڈا چھوڑوں گا نہیں میں۔ اور یہ بات اس نے کتنے دھڑلے کے ساتھ ببانگ دہل قسمیں اٹھا کر کہی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک میں قابو کر کے چھوڑوں گا۔ شرک و بدعت پر لگاتا ہے، خرافات رسوم و رواج پر لگاتا ہے، بندہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، وہ وضو کے اندر شکوک و شبہات ڈالتا ہے کہ تیری طہارت پوری نہیں ہوئی، پھر نماز میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، نماز میں خیالات پیدا کرتا ہے، نماز کے دوران بندے کی نظروں کو اچکتا ہے، دائیں بائیں دھیان بھٹکاتا ہے، پھر ذہن میں خیالات اور وسواس پیدا کرتا ہے، انسانوں کو جادو کی طرف اور غلط جو ہے وہ شرکیہ باتوں کی طرف لے جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلواتا ہے۔ دیکھو، نماز سے روکنا، شکوک و شبہات، وسواس پیدا کرنا، یہ ہمارے دین کا نقصان ہے۔ دین کا بھی دشمن ہے شیطان، اللہ سے بھی دور کرتا ہے تاکہ سارے انسانوں کو جہنمی بنائے، آخرت کا نقصان کرے۔ دوسری طرف شیطان بندے کو سستی اور کاہلی پر اکساتا ہے، نیند میں اس کو تھپکیاں دیتا ہے، فجر کے لیے نہ اٹھے، کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں اجمال ہے، یعنی مختصر، یہ جو میں نے کہا کہ کم و بیش 1 درجن سے کم، تھوڑا 11 دفعہ اللہ نے ذکر کیا، یہ اجمال ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل سیرت نبی کے اندر، احادیث کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہے، انبیاء کے ساتھ بھی، انبیاء کی اولادوں کو نہیں چھوڑا، اولیاء صلحاء کو نہیں چھوڑا، بڑے بڑے زاہد اور عابد اور بڑے بڑے متقی لوگوں کو اس نے نہیں چھوڑا، اس سے بچ نہیں پائے۔ شیطان تو آخرت کا بھی دشمن ہے اور دنیا کا بھی دشمن ہے۔ میاں بیوی کے درمیان فساد کرواتا ہے، بھائیوں کو لڑاتا ہے، دوستوں کے درمیان دوریاں پیدا کرتا ہے، دلوں کے اندر بغض اور نفرت حسد پیدا کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرواتا ہے، قتل فساد کرواتا ہے۔
بندے کو دنیا میں کامیاب نہیں ہونے دیتا، کافر کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ دیکھو وہ صرف مسلمان کا دشمن نہیں ہے، مسلمان سے اس کی دشمنی توڑی ہو گئی، دنیا بھی تباہ کرنی ہے، آخرت بھی تباہ کرنی ہے۔ شیطان کا بس نہیں چلتا کوئی بندہ دنیا میں سکھی رہ لے، اچھے پیسے کمائے، اپنا اچھا گھر بنائے، عزت پالے، سکون پالے، بس نہیں چلتا۔ دیکھو یاد رکھو میرے بھائیوں، شیطان مجھے محنت کرنے سے روکتا ہے، شیطان مجھے صحیح فیصلہ کرنے سے روکتا ہے، شیطان مجھے کامیابی کے ہر رستے پر چلنے سے روکتا ہے۔ اس کے پاس غیر مرئی طاقتیں ہیں، اس نے اللہ سے مہلت مانگی ہے، اے اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دی۔ اب اس مہلت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ سمجھایا، کہا اے لوگو، یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، اے سارے انسانوں، بلا تخصیص ایمان اور کفر، اسلام اور کافر، اے انسانوں، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، دشمنی نبھاؤ، اس کے ساتھ دشمنی نبھاؤ۔ اللہ نے وعدہ لیا، الم عاہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، یاد ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہماری پیدائش سے قبل انسانوں سے جو وعدے لیے ہیں، ایک وعدہ اپنی عبادت کا، توحید کا لیا، اور دوسرا وعدہ کہا یاد ہے میں نے تم سے وعدہ لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی عبادت نہیں کرنی، شیطان کی بات نہیں ماننی۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہو پاتا، ہم نے شیطان کو اپنا دشمن نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، شیطان بڑا ہی چالاک، بڑا ہی گھاگ اور بڑا ہی مکار ہے، دنیا بھی برباد کرتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے، بلا دلیل نہیں، اس کے پاس ہر چیز کی دلیل ہے۔ ہمارے اماں ابا کو، آدم و حوا کو، اس نے جنت میں پہلی دفعہ جو پھسلایا، سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے قصہ بیان کیا، فدلاہما بغرور، دھوکہ دیا۔ کیا معنی ہے دلاہما کا؟ ڈول ڈالنا، جسے ہم پنجابی کہتے ہیں ڈورے ڈالنا، ایک دفعہ نہیں کام کرتا، لگا رہتا ہے، آہستہ آہستہ، مستقل مزاجی سے، تھکتا نہیں ہے، لائن ہار نہیں مانتا، آہستہ آہستہ۔ جیسے اس نے کہا نا میں ادھر سے ادھر سے، آگے سے پیچھے سے، یہ وار نہیں چلا یہ وار، یہ وار نہیں چلا یہ وار، اور اتنا گھاگ ہے آپ یہ نہ سمجھیں مالدار آدمی سے کبھی کنجوسی نہیں کرائے گا۔ شیطان کو معلوم ہے نا کہ یہ بندہ خرچ کرتا ہے، یہ بندہ بڑا پیسے والا ہے، یہ سخی ہے، اس کو خرچ کرنے کی عادت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے خرچ کرتا ہے، اس کو کنجوسی پر نہیں لگاتا، اس کو کہتا ہے فضول کاموں میں خرچ کر، یا اس کی نیت کو، اس کے اندر وسواس اور شکوک و شبہات پیدا کر کے اس کے اس خرچ کرنے کے عمل کو برباد کرتا ہے۔ ایک ادیب سے، ایک شاعر سے، آپ کو معلوم ہے کہ شاعر ادیب جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ جوشیلے، زیادہ محنت کے اور زیادہ جرأت مند اور دلیر نہیں ہوتے۔ اب کسی شاعر سے، کسی ادیب اور مصنف سے وہ جنگیں نہیں کرائے گا، وہ قتل و غارت فساد نہیں اس سے وہ عشقیہ، معشوقیہ اور فحش اور گندے کلام اور اس طرح پر مبنی شاعری کروائے گا۔ وہ جس بندے میں جو خوبی دیکھتا ہے نا، اس خوبی کو خامی میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ دلیلیں گھڑ کر لاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس نے یہ نہیں کہا کہ تیرے اللہ نے تجھے روکا ہے تو یہ کام کر، گناہ کر، گناہ کہہ کر گناہ کرواتا ہے، نہیں، وقاسمہما، قسمیں اٹھاتا ہے، انی لکما من الناصحین،
میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. کیوں؟ اس کو کھا لو تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پالو گے، تمہیں حیات جاویدانی تمہیں ہمیشگی مل جائے گی. دلیل دے کر. دکاندار ہوتا ہے نا سمجھدار دکاندار، ایک برانڈ نہیں رکھتا، ایک پروڈکٹ نہیں رکھتا. ٹوتھ پیسٹ لینا ہے آپ کو، وہ 10 قسم کا ٹوتھ پیسٹ رکھتا ہے. آپ کو کولگیٹ نہیں چاہیے، آپ ڈاکٹر لے جاؤ. ڈاکٹر نہیں چاہیے، آپ فورہینز لے جاؤ، آپ انگلش لے جاؤ. گاہک کو جانے نہیں دیتا. شیطان بھی ایسا مکار اور ایسا چالاک ہے. یہ ساری باتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. یہ باتیں میں خود سے نہیں کر رہا، یہ قرآن مجید کا موضوع ہے. یہ سیرت طیبہ کے اندر سے ہمیں جو ہدایات اور روشنی اور جو تعلیمات ملی ہیں یہ وہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان میرے ساتھ بھی ہے، میرے اوپر بھی وار کرتا ہے، مجھے بھی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پھر؟ کہا ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا. شیطان کی پوری فوج ہے، اس کی پوری ٹیم ہے. انما یدعو حزبہ، وہ اپنی فوج کو بلاتا ہے، اپنی پارٹی کو بلاتا ہے، اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا شیطان کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم، اس نے اسلام قبول کر لی، وہ مسلمان ہو گیا. اللہ نے میری مدد کی. دونوں الفاظ ہیں. فاسلم یعنی اللہ نے مجھے اس سے محفوظ کر دیا ہے، یا دوسرے معنی میں کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے. حالانکہ ایک اور روایت میں آپ سے فرمایا کہ شیطان نماز میں آیا تھا مجھے ورغلانے کے لیے، میری نماز کو خراب کرنے کے لیے. میں نے اس کو پکڑ لیا. پھر اور وضاحت ہے کہ میں نے اس کو گردن سے پکڑ لیا. پھر اور وضاحت ہے آپ سے فرمایا کہ اس کی جو زبان ہے، حتیٰ کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک میں ابھی تک اپنی ہاتھ پر محسوس کرتا ہوں. تو شیطان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھٹکانے سے، ورغلانے سے، بہکانے سے باز نہیں آیا. اس کا بس نہیں چلا، اس نے زور پورا لگایا. ہر انسان کے اوپر، انبیاء کی اولادوں کے اوپر، صلحاء اولیاء کے اوپر، عابد اور زاہد، نیک اور متقی لوگوں کے اوپر وہ بھرپور کوشش کرتا ہے. یہ موضوع بہت تفصیل کا حامل ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ہمارا دین بھی برباد کرتا ہے، دنیا بھی برباد کرتا ہے، ایسے ہی شیطان اپنی تخریب کاری میں ہمارے عقیدے بھی برباد کرتا ہے، ہمارا عمل بھی برباد کرتا ہے، ہمارا دماغ بھی خراب کرتا ہے اور ہماری حرکات و سکنات بھی برباد کرتا ہے. سب سے پہلا، سب سے خطرناک اور مستقل اور ہمیشہ کا جو شیطان کا وار ہے وہ ہے وسوسہ. آخری قرآن مجید میں سورت آخری وحی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ بات میرے بھائیوں سمجھنے کی ہے. ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے اس موضوع کے اوپر بڑا کام کیا ہے اور انہوں نے لوگوں کو اس بارے میں سمجھانے پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. امام ابن جوزی نے، وحید عبدالسلام بالی نے، امام ابن قیم نے، اتنی کتابیں ہیں. عربی زبان میں اتنی ہیں، اردو میں بہت ساری. تلبیس ابلیس، تفلیس ابلیس، اغاثۃ اللہفان من مقائد الشیطان، یہ وہ ساری کتابیں ہیں جو علماء نے اس بارے میں لکھی ہیں کہ سمجھیں کہ شیطان ہمارے ساتھ کیسے کھیلتا ہے. پھر شیطان اپنا کام کر کے وہ اپنے کچھ ڈیوٹیاں جو ہیں وہ انسان کے اندر، جو انسان کے جو بائی ڈیفالٹ کچھ خرابیاں ہیں نا، وہ ان خرابیوں کو ان کو جو ہے نا وہ آن کر دیتا ہے کہ اب انسان کا نفس بذات خود اس کو ان باتوں پر لگائے رکھے. پھر وہ فارغ ہو جاتا، اپنے گرگوں کو، اپنے چیلوں چانٹوں کو، اپنے سپاہیوں کو شاباشیں دیتا ہے لوگوں کے اندر فساد ڈلوانے پر. اس کی فوج کے اندر باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نماز کے اندر جو شیطان آتا ہے نا وسوسے ڈالنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ہے خنزب، اور اس کا پورا لشکر ہے، ایک نہیں ہے، اس کی پوری فوج ہے. خاوند بیوی کو لڑانے کے لیے شیطان کی پوری ایک فوج ہے. شیطان تخت لگاتا ہے، اپنی مجلس سجاتا ہے، اپنے چیلوں چانٹوں سے رپورٹیں لیتا ہے سارے دن کی.
ہاں سناؤ آج کیا کر کے آئے؟ اور سب سے زیادہ خوشی شیطان کو اس بات پر ہوتی ہے کہ جو وہ خاوند بیوی کو لڑا کر آئے، پوچھتا ہے شیطان، ہاں بھائی سنا تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے فلاں بندے سے چوری کرائی۔ ہاں تو نے کیا کرایا؟ میں نے اس کی نماز چھڑوا دی۔ میں نے اسے شرک کروایا، میں نے اسے بڑے بڑے گناہ کے کام، میں نے اسے قتل کروایا، میں نے بہتان لگوایا۔ کہتا تو بیٹھ جا، تو بیٹھ جا، تو بھی بیٹھ جا، کوئی کام نہیں، تم کسی کام کے نہیں۔ پھر ایک بندہ کہتا ہے، ایک شیطان اس کا چیلا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے آج ایک میاں بیوی کے درمیان ٹھڈا کرا دیا، میں نے آج ان کے درمیان لڑائی کروا دی۔ کہتا ہے ہاں ادھر آ، ادھر آ، تو جفا ڈال، تو نے ٹھنڈ ڈالی۔ تو یہ شیطان اپنے چیلے چانٹوں سمیت، اس نے کہا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو ساری اولاد کا، تمہاری نسلوں کا جو دشمن ہے، تم اس کو میرے علاوہ دوست پکڑتے ہو۔ وہ اپنی فوج سمیت اپنی پارٹی کو بلاتا ہے، اپنے لشکر کو بلاتا ہے، اور بڑا سسٹم ہے اس کا۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم۔ شیطان باقاعدہ وحی کرتا ہے، باقاعدہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ باتیں ڈالتا ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں نا عاملین، یہ جتنے غیب کی خبریں بتانے والے ہاتھ دے کر، کچھ تو ان میں ڈھونگی ہیں اور کچھ اس میں شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شیطان ان کو رپورٹنگ کرتا ہے، شیطان ان کو وحیاں بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کے عقیدے خراب کرے، لوگوں کو شرک پر، لوگوں کو بدعات پر، خرافات پر، اللہ سے ان کا توکل ختم کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں صرف تمہیدی ہیں کہ شیطان کے ساتھ ہماری دشمنی کس طریقے کی ہونی چاہیے، اور شیطان کے ساتھ ہماری دشمنی کا سبب اور وجہ کیا ہے، اور شیطان کا ہمارے اوپر موٹا موٹا حملہ اور اس کا ہتھ کنڈا کیا ہوتا ہے۔ اور شیطان ہمارے دین کا بھی دشمن ہے، ہماری دنیا کا۔ کسی بندے کو آخرت کی فکر نہ لاحق ہوتی ہو نا، وہ کہے بھی آخرت تو بھی بعد کی بات ہے، میں تو دنیا میں بڑا پریشان ہوں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ میری دنیا کی پریشانیوں کا سبب بھی یہ شیطان ہے لائن، جو مجھے کچھ پڑھائی میں میرا دل نہیں لگنے دیتا، میرا کاروبار میں میرے جو ہے نا وہ فائدہ نہیں ہونے دیتا، مجھے اپنی جاب کے اندر جو ہے نا وہ توجہ نہیں کرنے دیتا، مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر میں سکون سے نہیں رہنے دیتا، میرے خاوند بیوی بچوں کے درمیان ہمارے جو ہے فساد پیدا، یہ ساری دنیا کی مصیبتیں بھی شیطان پیدا کرتا ہے۔ جب ہم یہ بات سمجھ لیں گے نا، پھر ہم تیاری کریں گے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، بھئی عبدالرب کی کسی بندے کے ساتھ لڑائی ہو اور اس کو پتا ہو کہ بھئی یہ بندہ، اس کا میرے باپ سے بھی پھڈا تھا، اس کا میرے دادے سے بھی پھڈا تھا، زمینیں اس نے ہماری قابو کی ہوئی ہیں، عدالت میں اس کے خلاف ہمارا مقدمہ ہے، اور اس نماز میں بھی میں تو جان نہ چھوڑوں، نماز میں بھی سوچ میں رہے گا یار وہ خبیث اگلی چال کیا چلے گا، اور وہ کہیں ٹکر نہ جائے، اس کے ساتھ میرا کیا رویہ ہوگا، میں تو ہر وقت 24 گھنٹے دشمنی نبھانے پر تیار ہوں۔ تو کیوں نہیں شیطان کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے؟ میرے بھائی، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ موضوع ہے جو ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اللہ کا ذکر، اذکار، دعائیں، معوذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے، میں انشاءاللہ آئندہ خطبات کے اندر بڑی تفصیل سے اس بات کو لے کر چلوں گا کہ ہم کیسے شیطانی وساوس سے، شیطان کے حملوں ہتھ کنڈوں سے، اس کے منصوبوں سے، اس کی چالوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور کیسے شیطان خوشنما بنا کر، غلط چیزوں کو اچھی بنا کر ہمیں پیش کرتا ہے، اور ہم بھولے بن کر، ہم سادہ بن کر اس کی چالوں میں آ جاتے ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، اپنے نظریات، عقائد بھی ہمارے خراب ہوتے ہیں، اور ہمارے اعمال بھی برباد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے محفوظ رہنے کی جو تدابیر اللہ نے بتائی ہیں، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس مسجد میں
ہم فلاح اور بہبود کے عوامی رفاہی کام کرتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مساجد کی ذمہ داری ہے جو بڑے عرصے سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اب الحمدللہ ایک رجحان ہے، ایک تبدیلی ہے کہ مساجد کی سطح کے اوپر معاشرتی اور سماجی جو مسائل ہیں ان کو اٹھایا جائے اور ان کا بندوبست کیا جائے۔ تو اس حوالے سے چھوٹی موٹی جو کچھ ایکٹیویٹیز ہم اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں، اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ اجتماعی کام ہے، اور اجتماعیت کے ساتھ ہی ان کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے اور فائدہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اپنے دین کا جتنا کام لیا، جو آگے اللہ تعالیٰ لے گا، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کرتا ہوں دین کی، اور اس مسجد کی کچھ انتظامی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہترین طریقے سے کام لے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو مسجد ہے یہ ایک مثالی مسجد ہو۔ یہاں پر یہ مسجد خواتین کی ہے، یہاں پر خواتین آئیں، نماز پڑھیں، اپنی عبادات کریں، جمعے میں دروس میں آئیں، ہم نہیں روکتے۔ یہ مسجد بچوں کی ہے، یہاں بچے آئیں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، کھیلیں، ہم ان کو نہیں روکتے۔ یہ مسجد طلباء کی ہے، وہ آئیں، یہاں پر اپنا پیپروں کی تیاری کرنی ہے امتحانات کے لیے، یہاں پر وہ سکون، تنہائی، نماز، عبادات کے لیے ہم ان کو نہیں روکتے۔ یہ مسجد مسافروں کی ہے، مزدوروں کی ہے، گرمی میں، سردی میں چھت چاہیے ان کو آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے، وہ آئیں، ہم ان کو نہیں روکتے۔ یہ مسجد غیر مسلک کے لوگوں کی ہے، جنہوں نے ہمارے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھنی ہے، وہ آئیں، اپنی عبادت کریں، نماز پڑھیں، ہم ان کو نہیں روکتے۔ حتیٰ کہ یہ مسجد ہر انسان کی ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے اوپر ہمارا کوئی حق نہیں، اس کے اوپر اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ یہاں پر بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، یہاں پر کسی کے گھر میں پانی نہیں ہے، اس کا موٹر خراب ہو گئی، اس کا پانی نہیں آ رہا، وہ یہاں سے آئے، اپنی ضرورت کے مطابق پانی بھر کر لے جائے۔ کسی کے گھر میں مہمان زیادہ آ گئے ہیں، وہ اپنے گھر میں جگہ نہیں رکھ نہیں سکتا، وہ اپنے مہمانوں کو ایک رات یہاں سلا لے۔ یہ وہ سارے کام ہیں جو مسجد سے ہونے چاہیے۔ کوئی فوت ہو گیا ہے، اس کے گھر میں جو ہے وہ مہمان زیادہ ہے، کھانے پکانے کا انتظام کرنا ہے، اس کو سامان چاہیے، مسجد میں کرسیاں وافر ہیں، مسجد میں صفیں وافر ہیں، مسجد میں قالین ہیں، وہ کہتا ہے جی مجھے مسجد کی کرسیاں دے دو، میرے گھر مہمان آ گئے ہیں، لے جاؤ۔ مجھے چارپائی چاہیے جنازے کے لیے، بھی ہم سے لے جاؤ۔ پھٹا چاہیے غسل کے لیے، ہم سے لے جاؤ۔ مجھے قالین بچھانے، لے جاؤ۔ مجھے 2 پنکھے دے دیں ایک دن کے لیے، میں لے جاؤ۔ مجھے ہیٹر چاہیے، سردی بڑی ہے، آپ لے جاؤ۔ تو یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کی زمین، اس کا سامان، اس مسجد کے لوگ، یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا سامان ہے، اور اس کو اللہ کے بندے اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک تھیوری ہے جس کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھتا ہوں، اپنی ٹیم کو، جو میرے ساتھ لوگ ہیں، ان کو لے کر چلتا ہوں۔ توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ ان ساری باتوں کا شوق رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، آپ رابطے میں رہیں۔ اور میرے ساتھ فقدان ہے افرادی قوت کا۔ اللہ تعالیٰ نے اور سب کچھ دیا ہے الحمدللہ، جو توفیق ہے وہ کرتے ہیں۔ دسترخوان آپ کے سامنے لگ رہا ہے، ہم نے ایک بلڈ بینک کا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ کچھ ادھورا رہ گیا، پھر اور جنازے کا ہمارے یہاں پر پروجیکٹ چل رہا ہے، مدرسہ ہمارا چل رہا ہے، یہ تو بنیادی کام۔ اور بھی جو اس طرح کے کام ہے، یہ تو افرادی قوت، جو لوگ بھی ان حوالوں سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نوجوان بالخصوص، وہ ہمارے ساتھ جڑیں، رابطے میں رہیں، اور جو ہے وہ ان حوالوں سے اپنی خدمات پیش کریں فی سبیل اللہ۔ اس سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بہتر کرے گا، آخرت بھی بہتر کرے گا، اور معاشرے کے اندر انشاءاللہ ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ موسم کی سختی اور شدت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اللہ اس کو دور فرما۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما، ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما، ہمارے حکمرانوں کو نیک ہدایت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔